السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سلسلے کا پہلا درس شروع کر رہے ہیں جو اسلامی اخلاق و آداب کے بارے میں ہوگا۔ اسلام صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ انسان کی پوری زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اگر ہم جانیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق پر ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے عظیم اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ہمیں ان کی سنت سے اپنے اخلاق کو سدھارنا چاہیے۔ تو یہ جو کتاب ہے اس میں ڈیٹیلز میں دی گئی ہے، مختلف کتابوں کا نچوڑ سمرائز کر کے یہ کتاب میں الگ الگ حدیث ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی ٹاپک کو لے کے، ٹھیک، جیسے کہ کھانے کا بیان ہو گیا یا کسی بھی یا زیور کے بیان ہو گیا یا بات کرنے کے ادب، تو الگ الگ پہلے ہم حدیث کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد مسئلے مسائل کی جانکاری دی گئی ہے، جو ہمارے ڈیلی لائف میں جو مسئلے آتے ہیں، جو ہم بھی فیس کرتے ہیں اور بہت لوگ بھی فیس کرتے ہیں اور پچھلے زمانے میں بھی ہوئی، اسی کانسیپٹ کو لے کے یہ بنایا گیا ہے، جسے ہم کو نالج ہوتا ہے کہ ہم اس چیز میں کیا کریں، ہمیں کیا فالو کرنا چاہیے۔ اوکے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا اصل مقصد ہی انسان کو بہترین انسان بنانا ہے، جو اللہ کا بندہ بھی ہو اور لوگوں کے لیے رحمت بھی۔ تو آئیے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ اخلاق اور آداب کی اہمیت کیا ہے اور وہ کیا چیز ہے۔ تو اخلاق کا مطلب ہے انسان کا رویہ، برتاؤ اور سلوک۔ ادب کا مطلب ہے عزت، تہذیب اور معاشرتی قواعد کا خیال رکھنا۔ اسلام میں دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، جیسے فار ایگزامپل جس طرح نماز ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی لازمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہو، ٹھیک ہے۔ تو آج کے پہلے درس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلام میں اخلاق اور آداب صرف اختیاری صرف آپشنل چیز نہیں بلکہ اصل دین کا حصہ ہے۔ اگلے دنوں میں ہم ایک ایک اخلاق اور آداب کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے، سبھی ٹاپک کو ٹچ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا پہلا ٹاپک ہے کھانے کے اوپر، کہ کھانے کے کیا آداب ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سارے حدیث کو بیسکلی نہیں بول رہی کیونکہ آئی وانٹ ٹو کیپ اٹ شارٹ ٹو مائی ویڈیوز سو دیٹ جو آڈینس ہے جو سن رہے وہ بور نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تاکہ حدیث تو اگر آپ مسئلے جانیں گے تو آپ خود بھی حدیث کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر میں حدیث کے لیے الگ ویڈیو بھی بنا سکتی ہوں، پر ابھی ہم بیسک مین چیز ہے نالج ہونا، کہ وہ چیز جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ پرابلم نہ ہو۔ تو اس کے بارے میں ہم مسائل جانیں گے۔ تو کھانے کے ریلیٹڈ مسائل فقہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض صورت میں کھانا فرض ہے کہ کھانے پر ثواب ہے اور نہ کھانے میں عذاب۔ یہ سن کر آپ لوگ تھوڑے عجیب لگا ہوگا کہ ارے نہیں کھانے پہ عذاب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جی ہاں، اسی کے بارے میں ڈیٹیلز آگے دی گئی ہیں تاکہ ہم اسے جانیں۔ اگر بھوک کا اتنا غلبہ ہو کہ جانتا ہو کہ نہ کھانے سے مر جائے گا تو اتنا کھا لینا جس سے جان بچ جائے۔
بچ جائے کیا ہے؟ فرض ہے، اور اس صورت میں اگر نہیں کھایا یہاں تک کہ مر گیا تو گنہگار ہوا۔ دیکھیں مطلب یہ ایسا ٹاپک ہے، یہ ایسا چیز ہے جہاں پہ اگر نہیں کھائے گا تو کیا ہوگا؟ گنہگار۔ مینس ہم نہیں جانتے کہ ہمیں نہیں کھانے سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، بٹ یہ وہ علم دیا گیا ہے کہ ہاں کون سے ٹاپک میں یہ کا کون سے کنڈیشن میں ہم اگر نہیں کھائیں گے تو ہم گنہگار ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کب گنہگار ہوں گے؟ جب کھانا اتنا بھوک لگ رہا ہو پر ہم نے نہیں کھایا پر تو گنہگار ہوا، مطلب مرنے تک کا اگر گنجائش آ جائے تو گنہگار ہوگا۔ پھر اتنا کھا لینا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت آ جائے اور روزہ رکھ سکے، یعنی نہ کھانے سے اتنا کمزور ہو جائے گا کہ کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا اور روزہ نہ رکھ سکے گا، تو اس مقدار سے کھا لینا ضروری ہے اور اس میں بھی ثواب ہے۔ تو ہم نے کیا سمجھا؟ یہ سمجھا کہ اگر اتنا غلبہ ہو بھوک کا کہ اگر نہیں کھا رہا ہے تو وہ مر جائے گا، یا پھر نہیں کھائے گا تو وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، روزہ نہیں رکھ سکے گا، تو نہیں کھائے گا تو مشکل ہے۔ اگر اتنا مقدار کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اتنا ضروری ہے کہ وہ اتنا نماز پڑھ سکے اور روزہ رکھ سکے۔ ہمیں اوور ایٹنگ نہیں کرنی ہے، کہنے کا مطلب ہے ہم آج کل بہت اوور ایٹ کرتے ہیں، منچنگ کرتے ہیں، بہت ساری چیز کرتے ہیں، تو ہمیں اوور ایٹنگ نہیں کرنی ہے، ہمیں جتنا ضرورت ہے اتنا کھانا ہے۔ اوکے، تو پھر باقی کے مسائل ہم نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے۔ اوکے، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔